اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے کھا لو۔ سب لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا، وہ شخص کہے گا یہ ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں۔ الہ عربی میں الہن کہتے ہیں ایسی ہستی کو جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جو عبادت کے لائق ہو، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے جو کسی اور میں نہ ہو، کیونکہ باقی سب نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو کسی اور میں ہو ہی نہیں سکتی، اور کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ مخلوق کو اپنی طرف سے تفویض کسی حوالے سے فرما دیتا ہے، جیسے سمع و بصارت ہمیں بھی عطا کی ہوئی، اللہ بھی دیکھتا سنتا ہے، وہ باقی جو ڈفرینسز ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو عطائی بھی نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کوالٹی جو ہے وہ الہ والی، معبود۔ الہن عربی میں کہتے ہیں جس کو پوجا جائے، اور عربی زبان میں جب الف لام ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے عربی میں سٹی، انگلش میں سٹی کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، جب دی سٹی ہوگا تو خاص شہر ہوگا۔ عربی میں مدینہ ہر شہر کو کہا جاتا ہے، لیکن جب ہم المدینہ کہتے ہیں اس سے مراد مدینہ المنورہ ہوتا ہے، جہاں پہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ اسی طریقے سے الہ تو جھوٹے بنائے ہوئے لوگوں کے موجود ہیں، قرآن حکیم میں جھوٹے الہوں کا بھی ذکر ہے۔ الالہ یہی ہے اللہ، اللہ کے جو ورڈ کس طرح بنا الالہ، ٹھیک ہے نا، وہ عربی لنگوسٹک کی وجہ سے پھر یہ جوڑ کے اللہ بن جاتا ہے، یعنی دی اونلی الہ، جس کو پوجا جائے۔ اور ظاہر ہے اس کی ایسی کوالٹیز ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے، اور وہ کوالٹیز کیا ہیں؟ وہ سورۃ الاخلاص میں آئی ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، ایک نہیں ہے بلکہ یکتا ہے، ایسا یونیک کہ اس کے ہم پلے کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہاں سب اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے نہ کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے۔ اور اس کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ لاکھوں لوگ یوٹیوب پہ لکھ چکے ہیں۔ پروفیسر رچرڈ ڈاکنز نے جو کتاب لکھی تھی دا گاڈ ڈیلوژن، اس میں اس نے جو ایک سوال کیا تھا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، میں نے اس کا میتھمیٹیکل آنسر دیا ہے، اور اس کے بعد پھر اسی میتھمیٹیکل آنسر کو میں نے بتایا کہ یہی چیز تو سورۃ الاخلاص کے اندر بیان ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ کوئی پیدا ہوا، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ خود کسی سے جنا گیا، جس کو ہم آسان طور پہ کہتے ہیں کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے، اس کے پائے کا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو یہ الہ والی کوالٹی اسی میں ہونی چاہیے جو یہ سورۃ الاخلاص کا جو ٹچ سٹون آف تھیولوجی ہے، توحید کا جو کسوٹی ہے، یہ اس کے اوپر کوئی پورا اترے۔ سورۃ الاخلاص کے اوپر اگر کوئی ہستی پوری اترتی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے، کوئی جن، کوئی پیغمبر، کوئی فرشتہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی حاصل کر ہی نہیں سکتا، نہ عطائی طور کے اوپر، ذاتی تو کسی کی ہے ہی نہیں کوئی چیز۔ تو الہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو پوجا جائے، اور وہ ایک ہی ہستی ہو سکے۔ اب پوجنے کا مطلب کیا ہے کہ جب اس کی پرستش کی جا رہی ہے تو ٹوٹل اوبیڈینس اسی کی ہوگی۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکات نہیں ہے، بلکہ ہر معاملے میں ٹوٹل اوبیڈینس کے لائق وہی ہستی ہے، جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے، اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا جائے۔ ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں ہے۔ اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں۔ تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے، اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا۔ اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی ہے، کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ،
ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی، اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے؟ طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال، جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے۔ تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا، اس کو کہتے ہیں یہ طوفان یا طغیانی اس میں آ گئی ہے۔ تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے۔ جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے۔ ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے، اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے۔ اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کہتے ہیں۔ پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس۔ اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا، صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا، طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے۔ وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا، وہ کافر خدا کیا؟ یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے۔ کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو، اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر۔ یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ۔ اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے، اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ۔ یہ تو کلمات کفر ہے، اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ، لا الہ۔ چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے۔ لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ۔ چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں، جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ۔ تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا، لا الہ ٹائر شاپ۔ چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا، تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی الہ نہیں ہے، یہ تو کلمات کفر ہے۔ تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی، لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ اللہ دے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو۔ تو جس نے طاغوت کی نفی کی وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ یہ وہ لنگر، آپ کو پتا ہے وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تھے، ایک مضبوط سی رسی سے، اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلیں تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے۔ اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے۔ تو لم فسام لہا، وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے، وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالی سننے والا، علم والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہے ولی اہل ایمان کا، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ اچھا قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں، اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ تو یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے ہی حق پہ ہیں، اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا، راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں، راستہ ایک ہی ہے۔
وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے، ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے، وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے، ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے۔ اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے، ولی ہے، دوست ہے اہل ایمان کا، ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے منکر بنتے ہیں، وہ اولیاءہم الطاغوت، وہ جو ہیں وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف، اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوست کی، ہم فیہا خالدون، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ لہٰذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس میں حقوق اللہ، حقوق العباد، تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں، اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے۔ حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہیں، کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا۔ اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا۔ مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں؟ کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں، ان کو اف تک مت کہنا۔ ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک، وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ، تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی۔ نمبر 1، اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے۔ نمبر 2، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات، الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی۔ اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا، یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان نہیں چھوڑے گا۔ جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا۔ باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں، وہ شعر و شاعری کرنے والے، نعت اشعار پڑھنے والے مسلمان ہیں، وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے، یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے۔ اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے % لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر، چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے، انڈونیشیا، ملیشیا میں بھی، لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں۔ ٹھیک ہے، قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں، ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے، بہرحال جنازہ پڑھ کے ہی ان کو قبر تک ہی اتار سکتے ہیں، اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے، نہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے۔ دعائی کی جا سکتی ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے۔ تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے کر لی۔ علی بھی اگلا سوال ہے، آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے۔ توحیدی بھائی میں تو پہلے اس لفظ نو پڑھا ہے، یہ توحیدی بھائی سے مراد یعنی وہ جن کو وہ مواحد سمجھ، وہ آپ کو پتا ہے شیعہ کے اندر نا جو لوگ ذرا توحید کی بات کرتے ہیں ان کو وابی شیعہ کہا ہے، اور یہ وابی کا لفظ ایون کرسچنز میں بھی ہے۔ کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے، بت لٹکانے کے خلاف ہیں۔ تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ حیدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مواحد ہیں اہل، وہ کہتے ہیں جی منو تو لوگ میسج کر رہے ہیں ایسی مشرک ہم۔ تو میں نے کہا بات یہ کہ جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں، ان کو میں نے نام دیا سنی شیعہ، ایک وابی شیعہ ہوندے نے ایک سنی شیعہ ہوندے نے۔ تو وہ وابی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو یا علی مدد کے حوالے سے جو ہے نا اس کے غلط مفہوم کو نہیں لے کے جاتے، صحیح والے مفہوم کو، جس طرح جواد نقوی صاحب نے بھی ایک کلپ چڑھایا کہ یا علی مدد کا مطلب ہے کہ سیدنا علی نے جو علمی خدمات کی ہم ان کے علم سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان سے وہ خدائی والا رشتہ رکھیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا جب میرے یعنی گھر کی ٹوٹی خراب ہوگی تو میں یا علی مدد نہیں کہوں گا، میں پلمبر کو بلاؤں گا۔ زبردست۔ تو انہوں نے کہا جب آپ، کیونکہ حضرت علی کی یہ فیلڈ نہیں ہے، حضرت علی کی فیلڈ علم ہے، اور علم وہ انہوں نے آگے نہیں سکھانا، وہ اپنا علم نہج البلاغہ کی شکل میں جو ان کے پاس موجود ہے، ہمارے ہاں بھی یعنی جو ان کے اقوال موجود ہیں اس کی شکل میں دے کے گئے، تو یہ علی مدد کا ہی مفہوم ہے۔ تو میں نے کہا جی اگر میں آپ کو کہتا کہ ہمارے ایک بھائی تھے جو وہابی شیعہ تھے،
تو وہ تو ان کو برا لگنی تھی، تو میں نے تو بڑا لفظ احتیاط والا استعمال کیا، مواحد. تو چلے ایک اور لفظ بھی ہو گیا، توحیدی. توحیدی بھائی، سر یہ جو توحیدی بھائی نے آپ کو مشورہ دیا نا، یہ غلط دیا ہے. یہ توحیدی بھائی جو ہے نا، یہ بڑے خطرناک ہیں اس حوالے سے، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ ان کے ماں باپ میں سے اگر کوئی بریلوی یا کوئی دیوبندی ہو تو یہ تو اپنے ماں باپ کے جنازے بھی نہیں پڑھتے، اور کہتے ہیں کہ جی یہ مشرک ہے. اور مشرک، سر کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں فرق ہے. کلمہ گو مشرک کی تکفیر نہیں ہو سکتی جب تک کہ کفر بوا اس کے اندر نہ پایا جاتا. میرا حالیہ دنوں میں ایک کلپ چڑھا ہے، میں سمجھتا ہوں میری زندگی میں ایک اہم ترین کلپ ہے. میں تکفیر کیوں نہیں کرتا، اس میں نے کئی ایک دلائل دی کہ جو بندہ اللہ رسول آخرت کو مانتا ہے، ختم نبوت کو، قرآن کو مانتا ہے، اپنی گمراہیوں کے باوجود آپ کلمہ گو مشرک یا بدعتی یا گمراہ تو اسے کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے. چونکہ کافر نہیں کہہ رہے تو آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے. نماز نہ بھی پڑھتا ہو تب بھی کریں گے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے والا عملاً کافر ہے، عقیدے میں کافر نہیں ہے. وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 246 کہ نبی علیہ السلام فرمایا بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. لیکن یہ جو فرق ہے نماز والا، یہ عملاً ہے کہ ظاہر ہے کہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، مسلمان نماز پڑھتا ہے. لیکن ایک بندہ اللہ رسول کو مان رہا ہے، آخرت کو مان رہا ہے، اور نفس کی طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا، اس کو عقیدے میں آپ کافر کس طرح کہہ دیں گے؟ جس کے جرم کی جتنی انٹینسٹی آپ اتنی ڈیفائن کریں گے. اب آپ کہیں گے جی اس کا ثبوت دیں، تو سر ثبوت حاضر ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کا اذن دے گا تو میں جہنم کی طرف جاؤں گا، اور جتنی اللہ میرے لیے تعداد مقرر کرے گا میں ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت میں لے آؤں گا. بار بار جاؤں گا، بار بار جاؤں گا، حتیٰ کہ الفاظ ہیں کہ میں اس شخص کو بھی دوزخ سے نکال دوں گا جس نے زندگی میں، جس کے پلے کوئی نیکی نہیں ہوگی سوائے ایک نیکی کے، اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا. محمد رسول اللہ اس میں امپلائیڈ ہے، یہ ظاہر ہے. اب جس شخص نے زندگی میں کوئی اچھا کام نہ کیا، اگر اس نے ایک جمعے کی بھی نماز پڑھی ہوتی تو حضور اس کو ذکر کرتے نا. فرمایا اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ سوائے ایک دفعہ صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا ہوگا. تو وہ عملاً اس کا مطلب ہے پکا کافر ہے. اگر اس نے نماز، روزہ، حج، زکات کی ہوتی تو حضور اس کا بھی ذکر کرتے. اس میں الفاظ ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہوگا تو میں اس کو بھی دوزخ سے نکال دوں. اور سر یہ بھی صحیح حدیث ہے، آپ کو مشکات المصابیح کے اندر بھی حدیث مل جائے گی، ذکر والے چیپٹر کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. یہ مختلف کتابوں میں، ابن حبان کے اندر ہے، حاکم کے اندر، اور روایتوں میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اگر زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھتی ہے اور جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، کیٹاگوریکل ہے سر، اس میں الفاظ ہیں کہ جتنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے نا، سر میں جو گناہ کر رہا ہوں وہ تو اس میں پھر آٹے میں نمک ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جتنا کائنات میں اللہ نے مخلوقات پیدا کی ان تمام کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ایک پرچی جس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہو تو وہ پلڑا بھاری ہو. حدیث بطاقہ بھی سے کہتے ہیں، یہ مشہور ہے حدیث بطاقہ. اس کو کاغذ والی حدیث کہتے ہیں. یہ صحیح سند سے ہے. اس سے شیخ البانی، شیخ زبیر لیزئی اور باقی محدثین یعنی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بطاقہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے ایک نہ ایک دن اپنا عذاب بھگت کے. سر لیکن وہ عذاب تو پھر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہم تو 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر ہاتھ نہیں رکھ سکتے. 10 منٹ کے لیے دوزخ کا عذاب. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ اس زمین کی جو آگ ہے اس سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. ادھر کسی کو کہا جائے کہ ایک نماز چھوڑنے پہ، فجر کی نماز چھوڑنے پہ فجر سے زور تک ایک جلتے ہوئے تندور میں الٹا لٹکایا جائے گا، وہ کہے گا جی توبہ، اور آخرت کے لیے کہہ دیتے ہیں وہ جی خیر ہے پھر ہی لگے گا. یہ کہانی ہے. یہ بھی جس طرح علماء کہانیاں کراتے ہیں نا، اس طرح پبلک نے بھی کہانیاں کرائی ہیں. یہ پبلک کی کہانی ہے، کبھی امیجن نہیں کر رہے ہوتے اس کو. اچھا یہ چونکہ ہم امیجن کر سکتے ہیں، تندور ہم نے خود دیکھا ہوا ہے اس لیے یہ امیجن ہو جاتا ہے. اسی کہتے ہیں نو. اچھا اس طرح کسی کو کہا جائے کسی بندے کو فجر کی نماز چھوڑنے پر ایک ایسے کمرے میں فجر سے زور تک بند کیا جائے گا جس کا سائز 10 بائی 10 فٹ ہوگا، اس میں 100 کوبرا سانپ، 100 بچھو، 100 اجدہے جتنے تھی نہ لے لو ہون گے، لیکن کوئی نہیں فجر تو زور تک ہی بس ایک پھیرے ایک نہیں. لیکن سر ان سانپوں کو تو ہم مار بھی سکتے ہیں، آخرت میں تو کوئی سانپ کو مارنا بھی جائے نہیں مار سکتا، وہ مرنا ہی نہیں، وہ اللہ کی طرف عذاب ہے. وہاں تو آپ اپنے آپ کو بھی نہیں قتل کر سکتے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے نا کہ آج ایک نہیں کئی ایک موتیں مانگو، موت نہیں آئے گی کیونکہ وہ تو مینڈے کی شکل میں ہو چکی ہے. انسان اپنے آپ کو مار کے بھی جان نہیں چھڑا سکتا. تو یہ کہنا آسان ہے. لہذا یہ جو آیت ہے نا سورہ التوبہ کے اندر کہ کسی مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے جائز نہیں ہے، سورہ توبہ کے بالکل اینڈ پہ یہ آیات آتی ہیں کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائیں مغفرت کریں بعد اس کے کہ ان پہ یہ بات کھل چکی ہو
کہ وہ مشرک تھے، اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے مشرک باپ کے لیے دعا کی تھی تو وہ اس وعدے کے سبب تھی جو انہوں نے گھر سے نکلتے وقت، سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ میں تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اور جب ابراہیم کو پتا چلا تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کرنا چھوڑ دی۔ یہ ساری یعنی یہ پوری، یہ میں نے آیات کا ترجمہ پڑھا، سورہ توبہ کا آخری رکوع پڑھ لیں، اسی پہ میرا ایمان ابی طالب والا ایک کلپ بھی ریکارڈڈ ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے، مسئلہ 98 ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان ابی طالب کے اوپر، اس میں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں ڈیٹیل گفتگو کی تھی۔ لہٰذا جو کلمہ گو ہے میرے بھائی، اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک شخص کے یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اس کے درجات بلند کرتا ہے، تو وہ بندہ پوچھتا ہے اے اللہ میں نے تو یہ نیکی نہیں کی ہے، میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے دنیا میں دعا کی ہے، اس کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ معاملہ۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ مردے کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے، ایک صدقہ جاریہ اور علم کی بات، اور تیسرا نیک اولاد۔ تو نیک اولاد خود صدقہ جاریہ ہے، ماں باپ کو آٹومیٹکلی ثواب ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مر چکے ہوں۔ تو اولاد کا کام ہے کہ اگر باپ اس طرح مرا ہے اس کے لیے زیادہ دعا کریں۔ اور اب ہمارے ویڈیوز کے بعد تو جن کے ماں باپ جو ہیں شرک پہ بھی مرے ہوئے ہیں نا مسلمانوں نے، ان کو بھی امید لگ گئی ہے۔ پہلے یہ جو آپ کے توجیوں نے کہانیاں کرائی ہوئی تھی نا تو وہ تے گئے جے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے امید لگ گئی ہے کہ یار کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک کی فرق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے اور نہ ہمت ہے گناہوں سے بچنے کی مگر اس کی توفیق سے۔ یعنی آپ سرنڈر کر دیتے ہیں کہ اے اللہ تیری توفیق ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ میں ساتھ پڑھتا ہوں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود شریف، کیونکہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص اللہ کی حمد اور درود شریف کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا۔ تو یہ دونوں کام میں یکجا کرتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے، صحیح مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اذان کی آواز سنے تو جو مؤذن کہتا ہے وہ انہی کلمات کو ریپیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے۔ جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے گا، یعنی 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے حضور میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو اس کائنات میں ایک شخص کو ملے گا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ ایک شخص میں ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے ہمارے لیے خوشخبری فرمائی کہ جو یہ عمل کرے گا قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اللہم اجعلنا منہم۔ تو شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا وظیفہ اذان کا جواب دینا ہے، یعنی اذان کے کلمات ریپیٹ کرنے ہیں، اس میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آپ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، یہ بھی جواب ہے، اور یہی کلمات ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی جو مؤذن کہہ رہے ہیں وہ آپ کہیں، اس کے بعد ایک دفعہ درود شریف، پھر الوسیلہ والی دعا۔ مسلم شریف میں وہ دعا نہیں آئی لیکن بخاری میں وہ دعا بھی آئی ہے۔ پھر اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة، یہ بیچ میں خود سے ایڈ کر دیا ہوا ہے، وعدتا تک ہے۔ اس کے بعد انک لا تخلف المیعاد، یہ بخاری میں موجود نہیں لیکن سنن کبریٰ البیہقی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، انک لا تخلف المیعاد، وہ پڑھ لیں بہتر ہے، وعدتا تک پڑھ لیں تب بھی دعا مکمل ہے۔ باقی جو خود سے لوگوں نے بیچ میں ایڈ کیے ہیں الفاظ وہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ ہم ایک ایک حدیث ڈسپلے کروا دیں گے تاکہ اگر کسی کو وہ دعا یاد نہیں ہے تو وہ امیج اس کا لے کر وہ دعا یاد بھی کر سکتا ہے۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کا نسخہ یا وظیفہ۔ اب اس حدیث سے یہ بات پتہ چلی کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا یہ نبی علیہ السلام نے مشروع فرمایا ہے، تعلیم فرمایا ہے۔ اذان کے بعد درود پڑھنا سنت ہے، لیکن اذان کے ساتھ نہیں، اذان مکمل ہونے کے بعد۔ اذان سے پہلے درود پڑھنا اور اسے بالکل جوڑ دینا، اور وہ بھی صرف اس وقت پڑھنا جب
اسپیکر آن ہو، اسپیکر آف ہو، بجلی گئی ہوئی ہو، تو چونکہ کوئی سننے والا نہیں ہے اس لیے صرف اذان کہنا اور درود شریف چھوڑ دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقہ واریت کی نظر ہے چیز۔ صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے ہمارے استاد غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، بریلوی عالم تھے، انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں بریلویوں کی خود مذمت کر دی۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، صحابہ تابعین ہم سے بڑے عاشق رسول تھے، وہ جب اذان دیتے تھے تو اذان سے پہلے درود و سلام نہیں پڑھا کرتے تھے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اسی طریقے سے اذان دی جائے۔ یہ مفتی منیب الرحمان جو مفتی اعظم ہیں بریلویوں کے، ان کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، میری ان سے تفصیلی ملاقات بھی ہوئی ہے 22 مارچ 2007 کو، بلکہ فجر کے فوراً بعد میری فلائٹ تھی تو میں رات کو پھر اسی مدرسے میں رکا تھا، آفس کے کام کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، تو انہوں نے باقاعدہ شرح صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ یہ اس طریقے سے اذان دے رہے ہیں اور اس کو عشق رسول بتا رہے ہیں، اور جو اذان نہیں دیتے انہیں وہ کہتے ہیں کوئی عشق سے محروم ہے، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے۔ البتہ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا، اور وہ بھی الوسیلہ والی دعا سے پہلے، تاکہ نبی الاسلام کی شفاعت حاصل ہو، یہ سنت ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود پڑے گا، یعنی جو میرے لیے ایک دفعہ دعائے رحمت کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ تیسری حدیث سنن نسائی میں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے کہ کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا، اور جو ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ سلامتی نازل فرمائے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں درود اور سلام دونوں کا ذکر ہے، ورنہ اس سے اوپر جو 2 حدیثیں ڈسکس ہوئی ان میں صرف درود کا ذکر تھا۔ درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں، جس طرح اردو میں خوش و خرم، حسین و جمیل، اور قرآن میں تو صرف سلام آیا، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پھر اسے کنکلوڈ کیا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور آیت درود میں بھی دیکھیں اللہ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس میں سلام کا ذکر نہیں۔ اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو، تو کیا سلام کے بغیر جو اللہ اور فرشتے بھیج رہے ہیں وہ ناقص درود ہے؟ نہیں، درود اور سلام انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ اس میں پہلے بھی بول چکا کہ نبی الاسلام نے فرمایا جو ایک بار درود پڑھے گا، صرف درود کا ذکر ہے، اور یہ کہتے ہیں بغیر سلام کے پڑھا تو ناقص ہوگا، بالکل جھوٹ بولتے ہو، تم اللہ کے نبی پہ جھوٹ باندھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 گناہ معاف کر دے گا، اور اس کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ 5ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 6ٹھی حدیث بھی جامعہ ترمذی میں ہے، اس حدیث کی صحت میں اختلاف ہے، چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں اسے کوٹ کر رہا ہوں۔ ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں اپنی دعاؤں میں آپ کے لیے بھی دعائے رحمت کرتا ہوں، یعنی درود شریف پڑھتا ہوں، تو مجھے بتائیں میں اپنی دعاؤں کا کتنا حصہ آپ کے لیے دعا کیا کروں درود کی شکل میں، اور کتنا اللہ سے میں اپنے لیے دعا مانگوں؟ کیا میں اپنی دعاؤں کا 1/4 حصہ درود کے لیے مقرر کر لوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی دعاؤں کا آدھا حصہ درود کے لیے کرتا ہوں اور آدھا باقی دعاؤں کے لیے۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا ہے، اس سے بھی زیادہ کرو تو اور اچھا ہے۔ درود شریف کا جو سب سے پسندیدہ صیغہ ہے نا، وہ وہی ہے جو ہمارے درود ابراہیمی کا پہلا جز ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 اور ایک نمبرنگ کے مطابق ہے 1292۔ یہ مجھے زبانی یاد ہے نمبر، 12 نبی علیہ السلام کی نسبت سے اور 92 محمد کی وجہ سے 1292 سنن نسائی۔ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھ پہ درود پڑھنا لازم کر لو اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ سنی شیعہ دونوں کے ہاں پڑھا جاتا ہے۔
اس کے علاوہ بخاری اور مسلم میں درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے۔ باقی جتنے بھی درود ہیں اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، صحیح مسلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ نے کہا وَنُزُولِ عِیسَى ابْنَ مَرْيَمَ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسی کی ترغیب دلائی ہے۔ درود ابراہیمی میں بھی دیکھیں، باقی درودوں کے اندر۔ اب رہا مسئلہ کتنی تعداد میں پڑھا جائے، جتنی حسب توفیق ہو۔ مجموع الزوائد میں ایک صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے سنن طبرانی کے ریفرنس سے کہ جو شخص صبح کے وقت 10 دفعہ دروشی پڑھ لے اور 10 دفعہ شام کے وقت، قیامت والے دن اسے میری شفاعت نصیب۔ تو یہ بڑا آسان ہے، 10 دفعہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا؟ باقی اللہ تعالیٰ نے ڈیٹم لیول کے اوپر تو آپ پہ ویسے ہی یہ لازمی کر دیا ہے۔ نماز میں ہم دروشی پڑھ ہی رہے ہوتے ہیں، ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دروشی کے بغیر تمہاری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، اور ہماری نماز تو ہم تو دعائے قنوت کے بعد بھی دروشی پڑھتے ہیں، صحیح سند سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ میں بھی دروشی پڑھتے ہیں، ہر جگہ درود شریف ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت درود شریف ہے، وہ حدیثیں موجود ہیں، وہ میں نے اس لیکچر میں ساری حدیثیں بتائی ہیں۔ ہر خطبے کے آغاز میں درود شریف ہے، جس مجلس میں نبی علیہ السلام کا ذکر ہو وہاں پہ درود شریف ہے۔ مولا علی علیہ السلام سے حدیث ہے جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور ترمذی میں ایک حدیث ہے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اس کے علاوہ سنن طبرانی میں بھی ایک روایت ہے، اس روایت کی صحت پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ کچھ محدثین اسے صحیح سمجھتے ہیں اس لیے میں ضرور بیان کرتا ہوں کہ جو شخص روزانہ 100 دفعہ درود شریف پڑھ لے تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ شخص منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے۔ 100 دفعہ درود شریف، میری تو کوشش ہوتی ہے کہ 100 دفعہ درود شریف روزانہ کم از کم ضرور پڑھا جائے۔ اگر کوئی روزانہ نہیں پڑھ سکتا 10 دفعہ تو پڑھ لے۔ اور نبی علیہ السلام کے آپ اکثر وظائف دیکھیں گے وہ 100 دفعہ ہی ہیں، اکثر وظائف جو زیادہ تعلیم کیے گئے، جیسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے سبحان اللہ وبحمدہ تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اور جو شخص صبح و شام 100 دفعہ یہی پڑھے تو قیامت دن اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لے کے آ سکتا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ وہ کلمات پڑھ لے 100 کا دفعہ۔ پھر بخاری میں 70 دفعہ استغفار کا ذکر ہے۔ پھر تسبیح فاطمہ بھی جو ہے 100 دفعہ ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یا 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے بخاری مسلم میں آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ سارے 100 والے ہیں، زیادہ تو آپ جتنا مرضی پڑھیں۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پہ سب سے زیادہ درود شریف پڑھا ہوگا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو سب جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، درود شریف جتنا پڑھیں اتنا ہی کام ہے، نبی علیہ السلام کے قرب کا ذریعہ۔ لیکن صرف درود شریف پہ زور ہو، نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زور نہ ہو تو یہ غلط۔ درود شریف کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے اور ایسا ذکر ہے جس کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں۔ وضو پروٹوکول ہوتا ہے نماز پڑھنے کا، عام اذکار کے لیے کوئی وضو پروٹوکول نہیں ہوتا۔ ویسے آپ نے رکھنا ہے وہ ضرور کریں، لیکن ادروائز ان اذکار کا کوئی پروٹوکول اس حوالے سے نہیں ہوتا۔ تو میری خواہش یہ ہے کہ آپ روزانہ کم از کم 100 دفعہ ضرور درود شریف پڑھیں۔ اگر نہیں پڑھ سکتے تو صبح فجر کے بعد 10 دفعہ اور 10 دفعہ مغرب کے بعد صبح شام 10 دفعہ پڑھ لیں تاکہ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری میں بھی کچھ حصہ ہے کہ جو اذان کا جواب دے، یعنی وہی مؤذن والے کلمات رپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، وہاں بھی درود شریف ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جو ایک دفعہ 10 درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 درجات بلند کر دے گا، اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے سر، اتنی بڑی فضیلت مجھے بتائیں کس عمل کی ہوگی؟ نفلی عبادات میں افضل ترین عبادت درود شریف۔ اچھا یہ درود شریف اللہ کی عبادت ہے کیونکہ آپ رجوع اللہ کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ جو جمعے کے دن کے وظائف ہیں نا وہ آپ یعنی غروب آفتاب جمعرات والے دن اس سے لے کے جمعے کی مغرب تک کر سکتے، یہ نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن کوئی کرنا ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ابو داؤد کے اندر اور ترمذی کے اندر، سنن نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن وہ فوت ہوئے، اسی دن پہلا سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، قیامت قائم ہوگی،
تم جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے جرت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گے؟ سر یہ صحابہ کے الفاظ ہیں، جب تک 295C نہیں تھی مدینہ شریف، ورنہ آج کل تو کوئی سوال کر سکتا ہے؟ صحابہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں، وہ سوال کیے تو ہمیں عقیدے پتہ چلے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ تو نبیوں کے جسم سلامت ہیں قبروں کے، ان پر درود شریف پیش ہو۔ تو جمعے والے دن درود شریف کی ایک خاص فضیلت ہے، جمعے والے دن ضرور 100 بار پڑھ لیا کریں۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف پیش ہو رہا ہوتا ہے، وہ سنن نسائی میں حدیث ہے نا، زمین پہ کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں، میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ حقیقت بات ہے، مسلمانوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں ان میں سے 2 مکاتب فکر میں نے درود شریف کا بہت اہتمام دیکھا، نبی علیہ السلام کا مبارک ذکر کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ شیعہ حضرات کو کہ وہ درود شریف کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اہل حدیث کے ہاں۔ آپ عرب میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ عربی خطبے سنیں ان کے جمعوں کے، سر اگر ایک جملے میں 3 دفعہ آ رہا ہے نا تو وہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا پڑھیں گے۔ یہاں ہمارے لوگ بیان کرتے پوری تقریر، میرے حضور گئے، حضور آئے، حضور نے کیا، دوسری ایک دفعہ بھی نہیں پڑھتے کیونکہ ٹرینڈ میں نہیں۔ تو یہ ٹرینڈ سیٹ کرنا چاہیے، اور یہ بھی آپ کا کام ہے کہ جب کسی علماء سے آپ یہ سنیں کہ وہ بغیر درود شریف کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے، تو آپ اسے بتائیں کہ یار چلو 4 دفعہ نام لیا ہے، 1 دفعہ تو درود شریف ساتھ پڑھتے ہیں۔ اور لیکن میں آپ کو بتاؤں، بزرگوں کے جب نام لیں گے نا کبھی بغیر رحمت اللہ لے کے نہیں لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی کہہ دے کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، ہمیشہ کہیں گے رحمت اللہ علیہ۔ تو پھر سر ہم کیوں نہ کہیں کہ آپ بابوں کو نبی علیہ السلام سے اوپر سمجھتے ہیں، بغیر رحمت اللہ علیہ کا کبھی بھی یہ ذکر نہیں کریں گے اپنے بابوں کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر دیں۔ تو درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ یہاں پہ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، جو درود شریف کے دشمن ہے نا، اہل بیت کے دشمن، اب وہ اکثر اس چیز کو اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ جو درود شریف میں ذکر ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں آل محمد سے مراد نبی علیہ السلام کے اہل بیت نہیں ہے صرف، بلکہ پوری امت ہے، کیونکہ قرآن میں تو آل فرعون کہا گیا ہے فرعونیوں کو، آل موسیٰ، تو یہ بھی آل محمد سے مراد ہے محمد والے نا۔ یہ کہانیاں اس وقت تک تھی جب تک کہ انجینئر صاحب کی ویڈیوز بخاری مسلم کی روشنی میں سامنے نہیں آئی تھی۔ صحیح بخاری میں یہ الفاظ ہیں کہ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سلام تو آپ پہ عرض کرنا سیکھ لیا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز میں آپ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے پڑھیں، آپ اور آپ کی آل پہ نہیں، اہل بیت۔ تو کوئی نبی علیہ السلام کا امتی جو غیر سید ہے اور وہ کہہ سکتا ہے میں اہل بیت ہوں، تو اہل بیت کے اگینسٹ آل محمد آپ نے تعلیم دی۔ درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل بیت، نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، یعنی آل علی، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، جو صحیح مسلم میں غدیر خون کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو یہ یہاں آل محمد سے مراد اہل البیت ہیں نبی علیہ السلام کی۔ باقی ان پہ درود پڑھیں گے تو ہم پہ تو ویسے ہی رحمتیں نازل ہو جانی ہیں، ان کے صدقے ہم تک بھی پہنچ جائیں گی اس حوالے سے۔ تو یہ میں نے ایک ضمناً مسئلہ عرض کر لیا، لوگ بیچ میں نا یہ ایک پخے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تو میں نے اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی چڑھا ہوا ہے، درود اور اہل بیت کے دشمن، تو اس میں نے بتایا تھا یہ یعنی اپنے بغض کا اظہار اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو کوئی چیز اس طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی ہوتی نا، تو وہ جان بوجھ کے ایسی باتیں نکالتے ہیں۔ درود شریف پڑھیں، اور مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے مجھے ایک بریلوی بھائی کا فون آیا، تو مجھے کہنے لگے کہ جی آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں، میں آپ کی ویڈیوز کی وجہ سے مسلک چھوڑا، سب کچھ سیکھا، آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ آپ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کریں۔ تو آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھیں تو اس میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا تھا، تو میں نے اس کا پھر یہ مشورہ مانا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس کا عادی کیا کہ وآلہ وسلم بھی کہا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز پسند ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر کیا جائے، اس لیے درود ابراہیمی میں بھی اہل بیت کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، درود ابراہیمی میں بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو آل ابراہیم کا ذکر ہے تو آپ یہودیوں پہ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نہیں سر، یہودیوں میں کہاں درود ہے، اس میں ہے کہ اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل یعنی اہل بیت کے اوپر جیسا کہ تو نے رحمت بھیجی تھی۔ مثال ہے، اب والے یہودی تو ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ تو مغضوب علیہم ہے، یعنی مراد وہ جو اہل توحید تھے بنی اسرائیل میں سے۔ کون؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن پہ اولاد ابراہیم تو یہ ہے نا، وہ تو اولاد ابراہیم نہیں ہے نا جس نے ابراہیم والے کام ہی چھوڑ دیے. وہ تو قرآن میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرمایا اس کے تو اعمال ہی کافروں والے، تیرا بیٹا ہی نہیں، بیگوٹن سن تھا. تعلیمات پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بیگوٹن سن ہونا، صلبی بیٹا ہونے کا بھی انکار کر دیا. تو یہاں میں سیدوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ مہربانی کریں امت کے اوپر، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کے طریقے پہ نہ چلے تو وہ ان کی آل سے فارغ ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ چرچ کے اڈے چلا رہے ہوں، شراب کے ڈیرے چلا رہے ہوں. مجھے اگلے دن ایک بھائی کی کال آئی ہمارے ادھر ہی جرمنی سے، وہ خود شیعہ تھے اور وہ رونا رو رہے تھے کہ یار اس وقت اہل بیت کے خلاف ایک پوری مہم کھڑی کی گئی. آپ کو پتہ ہے نا یہاں پہ امیر شام کے نام کے نعرے بھی لگوائے گئے. تو میں نے کہا جی ہم نے تو کاؤنٹر نیریٹو کھڑا کر دیا اس کے اوپر. تو بتانے لگے ایک کسی شیعہ ذاکر پورے اس ایک کمیونٹی کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہم ان کو ملینز آف روپیز سالانہ دیتے تھے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو شرابیں پیتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ اہل بیت کے نام کے اوپر جب اہل بیت کے دفاع کی باری آئی ہے تو یہ خود کون سے کرتوت کر رہے ہیں. اب الحمدللہ اہل تشیع کے اندر بھی اویئرنس آ رہی ہے، جیسا کہ بریلویوں کے اندر اویئرنس آئی کہ پیروں فقیروں نے ہمیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے، یہ ہمارے نذرانوں سے یاشیاں کر رہے ہیں. یہی آپ کو یاشیاں شیعہ کے ہاں ذاکرین میں بھی نظر آئیں گے. وہ سارے وہ والے کام کر رہے ہوں گے، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن برے لوگ بھی بیچ میں. تو ایسے لوگوں کو ممبروں پہ نہ آنے دیں، ان لوگوں کا خرچہ نہ اٹھائیں، اور یہ جو سید کے نام کے اوپر عزتیں ویل کر رہے ہیں نا، اس صورت میں کریں جب واقعی ان کے کام بھی ہوئی. اگر کام ان کے نبی علیہ السلام کے دشمنوں والے ہیں تو ہم ان کی رسپیکٹ. میرا اپنا میکینیکل انجینئرنگ کی یعنی کلاس فیلو تھا یونیورسٹی میں، قادیانی تھا اور سید تھا، اس کے نام کے اندر تھا. میں اب نام نہیں اس کا لیتا، وہ ایک بالکل پرسنل بات ہو رہی. تو اس کا سید فلاں شاہ پورا نام تھا، کتنا ایسا تمہیں پتہ ہی نہیں چلا، تو بعد میں قادیانی تھا. اب کیا ہمارے اہل تشیع کے ہاں جو سید ہیں اس کو سید ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نسل تو ہے نا، جینز تو ہے نا. وہ کہیں گے نہیں تعلیمات چھوڑ دیں. تو سر آپ تعلیمات چھوڑ دیں اور آپ ہمیں کہیں کہ آپ امتی ہو. سر ہم امتی سیدوں کے نہیں ہیں، امتی تو نبی علیہ السلام کے لیے. یار مولا علی بھی کبھی، مولا علی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ میری امت ہے، وہ بھی اپنے آپ کو غلام محمد ہی کہتے تھے. آپ شیعہ کا جو سلوگن دیکھیں وہ تو بالکل ٹھیک ہے، محمد اور آل محمد. آل علی نہیں کہتے ہیں، علی نہیں سر، سینٹرڈ پوائنٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جس کی جو بھی عزت ہے وہ نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے، جس کا جو بھی مرتبہ ہے وہ ان کی نسبت کی وجہ سے. اگر نبی علیہ السلام کو بیچ میں سے نکال دیتے ہیں پھر کوئی شخص کوئی مرتبہ ویل نہیں کرتا. تو محمد اور آل محمد، حالانکہ دیکھیں اولاد علی ہے لیکن نام کیا بولا جاتا ہے؟ آل محمد. کیوں؟ یہ اللہ نے رشتہ کروایا ہے. سنن نسائی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، پہلے حضرت ابوبکر نے رشتہ مانگا تھا نبی علیہ السلام سے سیدہ فاطمہ کے لیے. اللہ کی یاد، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورۃ الانبیاء میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا، ہائے ہائے، تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک، یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا، کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر، گناہ کے اوپر نہیں، لغزش کے اوپر. وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے، لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، سبحانک، اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں نا، غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے. تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے.
تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ نے بدوا دیے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد ابن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بدوا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ سر اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی، یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا؟ تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ، کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے، غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی. بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں، بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا، جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا. وَلَا يَزْنُونَ، نہ زنا کرتے ہیں. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا. کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو. یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ تعالی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا. الا من تاب. ہاں، اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا، نہیں صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا. جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر. تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا
یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا, وہ بھی اوپن لائسنس نہیں, جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا, اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے, قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی, تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. جب کسی کو موت نظر آ گئی نا, اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. تو قرآن حکیم میں ہے نا, فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا, میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں, بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, الآن, اب لایا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا, وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا, غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں, یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا, جیسے کینسر ہے, یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں. جس شخص کو کینسر ہوا ہے, یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے, یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے, ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. وہ سن کے کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے, چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے, اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا, مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر, کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں, ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے, لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے, ایسٹ ہونی چاہیے. اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے, مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے, اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے. تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا, اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں, 6 مہینے ہیں, اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہے, وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں, 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, وہ تو اللہ کی مرضی ہے, وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں. یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں. اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں جی کسی کو کینسر ہو گیا ہے, ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا, کوئی کینسر ہوا ہے نا, پتہ نہیں کب مرنا ہے, ٹھیک ہے نا, نزع کا عالم بھی نہیں ہے, اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے, تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے, اللہ کی طرف رجوع لاؤ. سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا, وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا, وہ تو خیر کر سکتا ہے, ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے. روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے. روزانہ ہم مرتے ہیں نا, صحیح بخاری میں حدیث ہے نا, نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے, اللہم باسمک اموت و احیا, میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے. اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا, یعنی موت کے بعد زندہ, اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے. تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں, اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی, اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آنورڈ. اس میں تجدید ایمان بھی ہے, اللہ پر ایمان, کتابوں پر, فرشتوں پر. اس کے بعد دعائیں ہیں, ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اس کے اندر توبہ شامل ہے. سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں, اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں, جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے, اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا. یہ بھی الفاظ ہے. تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے, تو تجدید ایمان. پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لے, سید الاستغفار, اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا. اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ, یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا, صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت
اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ سید الاستغفار ہے۔ تو یہ وہ ہے توبہ جو روزانہ کرنی چاہیے، نزا سے پہلے پہلے، یعنی صبح بھی پڑھے شام کو پڑھے۔ بلکہ مسند البزار میں صحیح سند کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی سید الاستغفار پڑھتے تھے، ہر فرض نماز کے بعد۔ ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کے بعد آپ سید الاستغفار آیت الکرسی بھی پڑھیں، آیت الکرسی کے بارے میں بھی آیا ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر صحیح سند کے ساتھ، ہم نے گرین کارڈ میں ڈالا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی فرض نماز کے فوراً بعد پڑھے گا مرتے ہی جنت میں جائے گا۔ لیکن نماز پڑھے گا، خالی آیت الکرسی نہیں، نماز کے فوراً بعد، تو نماز بھی اس کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح یعنی تجدید ایمان والا یہ معاملہ بھی کرنا چاہیے، اور یہ وہمی نہیں بننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جو بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہوں اس کے۔ جو شخص یہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو اس کو واقعی اللہ معاف نہیں، اور جو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا اسے اللہ معاف کر دے گا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے نا امیدی والا معاملہ۔ آپ اپنے رب کے وعدوں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین رکھیں کہ جس شخص نے سچے دل سے توبہ کی ہے اس کی نہ صرف توبہ قبول ہوگی سورۃ الفرقان آیت نمبر 70 کے تحت، بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ رجوع لانے والوں کو پسند فرماتا ہے، بار بار رجوع لاتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو آزاد نہیں کرنا چاہیے، نیکی کی ہو یا نہ کی ہو، گناہ کیا ہو یا نہیں کیا، یہ علیحدہ سے بات ہے۔ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون نیک ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میں بھی روزانہ 70 سے زیادہ دفعہ اپنے رب کی طرف استغفار لے کے آتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، نبی علیہ السلام۔ اور یہ 70 کا عدد آپ نے کثرت کے لیے بولا ہے۔ عربی میں 70 کا مطلب 70 ڈیجٹ نہیں ہوتا، 70 کا مطلب 1000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 10,000 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، 100 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، کثرت کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو استغفار تو بندے کی ضرورت ہے، یہ اللہ سے ایک نیکی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ استغفار اٹیچ ہے۔ آپ دیکھیں کہ محفل سے اٹھنے کی جو دعا ہے اس میں استغفار ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سنن نسائی میں حدیث ہے۔ پھر سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد بھی یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، اور فرمایا یہ پڑھ لو تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تک کے لیے اس کو سنبھال کے رکھ دے گا، تمہیں اس کے عوض نیکیاں ملیں گی، ٹھیک ہے نا۔ تو رجوع اللہ، استغفار، ہر وقت اللہ کی طرف رجوع لاتے رہنا۔ اور سب سے بیسٹ یہ ہے کہ نماز کے تشہد کی آخری جو دعائیں والا پورشن ہے نا اس میں استغفار مانگیں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے جب درود شریف تشہد میں پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، سجدوں میں بھی مانگیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے سجدے میں انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تم خوب رب سے دعائیں مانگا کرو، اور نبی علیہ السلام نے دعا بھی سکھا دی ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع اور سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ ہمارے وہ اذکار میں لکھا نا سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، تو اس میں دعا ہی ہے۔ پھر دو سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی رب اغفر لی ہے۔ سر استغفار تو ہر جگہ ہی چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور اللہ سے امید رکھیں۔ دنیا میں کسی نے توبہ کر لی تو موجیں ہی موجاں، یہ آخرت کے لیے معاملہ ہے۔ تو شرک، یار آپ نے کیا شرک کیا ہوگا جو صحابہ کرام نے قبول ایمان سے پہلے کیا؟ سر صحیح مسلم میں حدیث ہے 321 نمبر، میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی، بڑی لمبی حدیث ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ اندازہ ہوا کہ اب نبی علیہ السلام یعنی غلبہ پائیں گے، یعنی اللہ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اسلام قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو خود ہی بتاتے ہیں، اور انہوں نے اپنے نزا کے عالم میں موت کے وقت میں اپنے بیٹے کو، بڑی لمبی بڑی رکت انگیز حدیث ہے، میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، عمر بن عاص کی موت کے وقت اشک بار آنکھوں سے سننے والی۔ تو خیر اس میں یہ بھی الفاظ ہیں، کہتے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے گیا نا تو نبی علیہ السلام نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا بیعت کرنے، تو کہتے ہیں میں نے دایاں ہاتھ بڑھایا لیکن حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے سے پہلے ہی میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے گارنٹی دیں کہ میں نے جو کچھ اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں پچھلے 19 سال میں، اسلام کے آنے کے بعد 19 سال تک اسلام کے خلاف یہ اور خالد ابن ولید دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں، 19 سال۔ پھر اسلام کی حالت میں انہیں 19 سال نہیں ملے ہیں حضرت خالد ابن ولید، کفر میں ملے ہیں، اسلام میں تھوڑا وقت ملا۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھینچ لیا، میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گارنٹی دے میرے سارے گناہ معاف ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تجھے نہیں پتا کہ اسلام پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور حج مبرور پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر۔ تو
یعنی اسلام لے کر آنا کتنی بڑی دولت ہے. تو یہ تجدید ایمان کرنا، کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے. اللہ سے امید رکھیں. اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے. جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں. صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے. اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا، ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. نہیں نا، اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے. آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا نہیں. جب غلطی کی تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معاف کر دیا اللہ نے. شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی. میں ایسے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کروں. جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا آدمی، آدم کے ساتھ اس کی مضبوط ہو جاتی ہے.